آج جمعہ پڑھتے ہوئے اس فقیر کا خیال آج سے 1444 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری جمعہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا خطاب تھا وہ ذہن میں آیا۔ مجمع اس مجمع سے زیادہ تھا، غالباً جب میں اندازہ ہے یہ ہوں گے، یہ 1,00,000 کے قریب زیادہ آدمی ہوں گے، وہ 1,00,000 سے متجاوز تھا۔ لیکن اس مجمع اور اس مجمع کا وزن اگر کریں تو کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی تقابل۔ وہ بہت اونچے لوگ تھے، وہ بہت پاکیزہ مجمع تھا، اور الحمدللہ اسی نسبت سے اس مجمع کو بھی کچھ نہ کچھ وہ نورانیت حاصل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اسی کے اثرات کہ وہاں پر آخری وحی آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عجیب انداز کی وحی ہے، وحی کے الفاظ نازل ہو رہے ہیں، محبت وحی، قلب منور سید الخلائق والبشر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، لیکن خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو۔ الیوم اکملت لکم، حضور کے قلب پر یہ الفاظ آ رہے ہیں، اور خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام کو کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کو تمہیں دے کر۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا صحابہ کرام کو، گویا نسبت منتقل ہو رہی۔ آج کل کی اصطلاح میں مشائخ یا اساتذہ طلباء کو، کامیاب ہونے والے طلباء کو اور مشائخ ایک عرصہ تک صحبت میں رہ کر کچھ نسبت کا تحمل کرنے کی استعداد پیدا کرنے کے بعد شیخ کی رائے کے مطابق جب وہ منتقل ہوتی ہے نسبت تو اسی انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتقل فرما رہے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں صحابہ کو۔ اس سے پہلے دین کی نسبت تھی لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے دین اور میرے لیے میرا دین۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، کہ اے لوگوں، اے اللہ کے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم شک میں ہو اس دین کے بارے میں جو میرا دین ہے، جو ہے حضور کی طرف منسوب ہے۔ آج وہ دین منسوب ہو رہا ہے صحابہ کرام کی طرف۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت اور اپنا فریضہ تبلیغ کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حل بلغت الامانہ، حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کیا میں نے تمہیں پہنچا دی ہے رسالت، وہ اللہ کا پیغام، اور میں نے کیا وہ امانت ادا کر دی ہے؟ تو سب نے متفق ہو کر بیک زبان کہا
قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلی اٹھا کر اللہم شہد، وہ اللہ کو گواہ بنا، اللہ کو گواہ بنا، 3 مرتبہ ایسا فرمایا۔ تو وہ گویا اللہ نے دین کی تکمیل کی بشارت دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تکمیل اور اس فریضے کا، اس بوجھ کا اب جو امانت تھی یہ اب ان کے سروں پر ڈالی صحابہ کرام پر، اور کچھ ہدایات اور مسائل کرنے کے بعد اخیر میں ارشاد فرمایا کہ جو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب میں تو تبلیغ پہنچا چکا، اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ اس کو پہنچاؤ، جو اس وقت حاضر ہے وہ پہنچا دے اس کو جو اس وقت غائب ہے، اور غائب میں شاید ہم بھی شامل ہیں، اور وہ عمل مسلسل جاری ہے، اسی کے سب تبلیغ جو ہو رہی ہے، جو کچھ بھی تبلیغ ہو رہی ہے، مسائل بیان ہو رہے ہیں، کتابیں پڑھائی جائیں ہیں، دروس کھلے ہوئے ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، یہ اسی امانت کہیں وہ پہنچائی جا رہی ہے، یا اس کی تحمل کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ان کی تیاری کی جا رہی ہے، استعداد بنائی جا رہی ہے، اور پھر اجازتیں دی جا رہی ہیں، سندیں دی جا رہی ہیں کہ پہنچاؤ۔ اور یہی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل، عملی دلیل ختم نبوت کی، کہ دیکھو اس وقت پوری دنیا پر، کرۂ ارض پر نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، اللہ کی ساری کائنات پر نظر ڈالیں، جس انداز سے قرآن حکیم اور آپ کے متعلق جتنے بھی علوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ہم تک پہنچے، امت تک پہنچے ہیں، وہ من و عن، نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ پڑھائے جا رہے ہیں، متداول ہیں، اور چلائی تو آگے چل رہی ہیں، کہاں تک جائیں گے انشاءاللہ اس میں کوئی فنا نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں تمام آسمانی کتب کا ذخیرہ ناپید ہوتا چلا جائے، نہ کسی نبی کی سنت قطعی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر بعض انبیاء تشریف لائے ہیں جن کا ذکر اور تعارف اللہ نے قرآن میں کرایا، جن کا کرایا انہی کا نام باقی ہے، انہی کے بارے میں ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ پھر ان میں درجہ بندی، فلاں رسول ہے، فلاں نبی ہے، اور فلاں اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، اس کی شریعت ہے، اس کے احوال ہیں، ایک قطعیت کے ساتھ جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی بنیاد نہ اس وقت تورات ہے نہ انجیل ہے، قرآن ہے۔ قرآن سے پڑھ کر ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے۔ اگر قرآن میں ان کا بھی ذکر نہ ہوتا، جیسا کہ بعض انبیاء کا ذکر نہیں ہے، 1,00,000 سے متجاوز تعداد ہے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی، ان کو اجمالی طور پر ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو وہ بھی جو محفوظ ہیں دوسرے انبیاء کے حالات اور ان کی تبلیغی معاملات، وہ بھی قرآن کے ذریعے سے معلوم ہے۔ اس لیے قرآن کے نام بہت سے ہیں، ایک نام مہیمن بھی ہے، ایک نام وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو میرے دوستو، جن کا نام معلوم نہیں، ان کا قطعی طور پر تاریخی ہستی ہونا ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اتنا ہی کہ جانتے ہیں کہ تھے، کون تھے، کہاں تھے، کیا ان کے حالات تھے، کس علاقے میں بھیجے گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور اگر ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا، جن کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا
اور ہم تک پہنچا، ہم ان کے بارے میں شہادت دے سکتے ہیں، اور ہماری یہ شہادت قیامت میں بھی مقبول ہوگی، اس دنیا میں بھی مقبول ہے، اور یہ صرف اسی لیے مقبول ہے کہ قرآن اور رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور خبر ہے، اور یہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے اگر وہ ان کا حالات معلوم نہیں تو ہم تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے دوستو، اسی طریقے سے یہ تو الحمدللہ ہے کہ قرآن کے وحی، جو وحی قرآن پر حضور پر نازل ہوئی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ جو کچھ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو، اور جو امت ایمان لائی اس پر اور تصدیق کی انہوں نے، وہ حق ہے، اور جو جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ باطل ہے۔ قرآن کے فتوے موجود ہیں، حق شریعت محمدیہ ہے۔ اور جو آیات میں نے متفرق طور پر اس وقت تلاوت کی، ان کا ایک ربط بھی اسی طریقے پر ہے کہ حضرت نبی کے آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت کا گھر رہنے کے قابل ہے، اور یہ ہم دیں گے ان کو جن میں دو باتیں ہوں گی۔ آخرت کا گھر ملے گا ان کو جن میں دو باتیں ہوں گی، وہ علو نہیں چاہتے ہوں گے، یعنی بڑے پن کا مطالبہ ان کے اندر سے نہیں اٹھے کہ میں بڑا ہو جاؤں، بڑائی میرے اللہ کے لیے، الکبریاء ردائی، کبریائی میرے اللہ کے لیے، اور نہ وہ فساد چاہتے ہیں، اور فساد بات نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی فساد برپا ہے۔ وہ کیوں برپا ہے؟ کہ جو چیز فساد کو رفع کرنے والی ہے اس کا اطلاق نہیں ہو، جو چیز فساد کو رفع کرنے والی ہے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا، اور اللہ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ ہجرت کے بعد کچھ مسائل شریعت کے نئے پیدا ہوئے تھے، نکاح اور طلاق کے مسائل آئے تھے، خامند مسلمان ہے بیوی مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہے خامند مسلمان نہیں، لیکن دیار میں فرق، ایک دار اسلام میں ہے، ایک دار کفر میں ہے، کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے کچھ نئے انداز کے احکام نازل فرمائے، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اگر فساد کو رفع کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جو احکام میں نازل کر رہا ہوں اسی کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اپنے لیے حق جانو، اس پر عمل کرو گے۔ الا تفعلوا، اگر نہیں کرو گے تو کن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو فتنہ ہوگا زمین کے اندر اور بڑا فساد ہوگا۔ تو گویا رفع فساد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز عطا فرمائی، جو احکام عطا فرمائے، جو شریعت کی تکمیل کے جزیات عطا فرمائیں، وہ وہی ہے، لیکن اس پر عمل اس وقت نہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ آج نہیں کل صحیح، کل نہیں پرسوں صحیح، کوئی تو نیک وقت آئے گا کبھی اور یہ شریعت نافذ ہوگی، لیکن جوں وقت آگے بڑھ رہا ہے شریعت کا مطالبہ پیچھے جا رہا ہے، اور اس وقت جتنے بھی فساد اور دنگے ہو رہے ہیں، بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں، اغیار کی طرف سے ہمیں قانون دیے جا رہے ہیں، لیکن نفاذ شریعت کا نام و نشان بھی کہیں نہیں ملتا۔ کیا المیہ ہے؟ کیا ہو گیا بڑا؟
کیا ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے شریعت کے خلاف کہ ہم باقی جماعتیں اپنے اپنے طریقے پر رہے گی، بس ایک نقطے پہ فلاں کو گرا دو، اس کی ٹانگ کھینچ لو، بس ٹھیک ہے، آپ پھر جو پھر دیکھا جائے گا۔ کیا یہی طریقے ہوتے ہیں؟ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین پر فساد برپا ہے، بحر و بر میں، زبتر اور خشتری اور خشکی میں فساد برپا ہے لوگوں کی اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فساد کے ذریعے اس دنیا کے جو برے اعمال ہیں ان کا کچھ مزہ یہاں پر چکھا دے، اور اصلی مزہ تو وہیں پر چکھیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ فرماتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قل سیروا فی الارض، باہر کا سفر کرو، قوموں کے حوال پڑھو، والعصر، زمانے کے حالات دیکھو، ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ زمین میں چلیں اور دیکھیں کہ جن جن قوموں پر بربادی آئی، عذاب آیا آسمان سے، مختلف شکلوں میں عذاب الہی نازل ہوئے، اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر مشرک تھے۔ حاکمیت، اصل شرک کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں اصل شرک یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کہ اصل یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ حکمران یہاں حکم کسی کا نہیں چلے گا، اگر یہ اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے گا تائید الہی اور حکم الہی کے سوا، تو وہ نقصان کا باعث ہوگا، وہ فساد بڑھائے گا۔ فساد کو قطع کرنے کا حکم صرف اور صرف شریعت الہیہ جو اللہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھیجا ہے اور اس کے ذریعے بھیجی، اور تمام شریعتیں منسوخ ہیں۔ اس وقت یہی ختم نبوت کا معنی ہے، ایک ہی شریعت باقی ہے قیامت تک کے لیے، اور اس پر عمل کرنا جیسے ہمارے لیے ضروری ہے، ایسے ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لازم اور ضروری تھا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے تمہیں دیا، ثم جعلناک علی، ایک طریقے پر، ایک ڈگر پر، ایک نظام پر ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اس کی اتباع کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان خواہش پرستوں کی خواہشوں کے مطابق مت چلو، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ سے وہ آپ کو نہیں بچا سکتے ان کے نظام ہائے باطلہ۔ آپ شریعت محمدی، آپ جو اللہ نے آپ کو دے، لما تحرم ما احل اللہ لک، تحلیل و تحریم کے فیصلے اللہ نے کر دیے، پیغمبر بھی اس پر مامور ہیں، غیر پیغمبر بھی مامور ہے۔ اب باقی سب شریعتیں ختم ہوئیں، اب صرف ایک شریعت باقی، اور وہ شریعت کون سی ہے؟ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور جس انداز سے وہ چلے اسی انداز سے ہم چلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ اعلان کر دیں اس بات کا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کے مدعی ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ پہلے آیتوں میں آپ کی تشریف آوری سے، ختم نبوت کے اعلان سے پہلے قاعدہ اور قانون یہ اس انداز سے بیان ہوتا تھا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور ختم نبوت کا اعلان ہوا تو حضور نے بھی باشگاف الفاظ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ دیا، قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ صاحب تورات بھی موجود ہوتے وہ تورات کو دیکھتے بھی نہیں، وہ بھی میری شریعت کی طرف پہنچتا۔ معمولی بات ہے یہ۔ اور مسلمان اپنے اس شرف کو جو اللہ نے ان کو دیا، امین، حامل، عامل، قاسم ہونے کا، شریعت محمدیہ کا، اس شرف کو وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ اس کے ہوتے ہوئے یہود اور نصارہ کی تہذیب کو اپنے لیے حسن کا باعث سمجھتے ہیں، نجات کا باعث سمجھتے ہیں، عزت کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہی وہ شکم ہے جو ہم سے دور نہیں ہو رہا۔ یاد رکھو، عقائد ہوتے ہیں، دین کے 3 اجزاء ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم کے اندر ایمانیات، عقائد سارے آ جاتے ہیں اور یہ دل میں ہوتا ہے۔ اس کا محل اور مخزن قلب مومن ہے، قلب انسان ہے۔ یہ اندر ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن جب یہ اندر جڑ پکڑ جاتا ہے ایمان تو یہ اپنا اظہار مانگتا ہے۔ ہر عقیدہ ایک عمل کا تقاضا کرتا ہے اور اس تقاضے کا اظہار چاہتا ہے۔ اگر وہ اظہار ہوتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں، وہ جوارح پر ہوتا ہے۔ جب وہ اظہار ہوتا ہے تو وہ عمل جو ہوتا ہے وہ اس علم کی جو اس کے ایمان دل کے اندر ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہوتا علم کے مطابق تو وہ تصدیق نہیں، تکذیب کرتا ہے۔ حالانکہ ایمان کے ہوتے ہوئے تکذیب کا تصور نہیں ہے، لیکن قرآن نے ایک جگہ پر تنبیہ فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو دیکھتا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ اور آگے اعمال کا ذکر فرمایا، فذلک الذی، وہ کون ہے؟ یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہ عمل ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دی ہے اور ایک شخص ہے جو محروم ہے تو اس کی ہمدردی آپ کے دل میں ایمان کا تقاضا ہے کہ ہو، نہیں ہو رہا تو گویا آپ کا عمل اس عقیدے کی تصدیق نہیں، تکذیب کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس عقیدے میں گھن آتا جا رہا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ بھی عمل ہے۔ وہ ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو مسکین کے کھانا کھلانے پر، انفاق فی سبیل اللہ میں بخل کرتا ہے۔ فویل للمصلین، وہ افسوس ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے بھی جو نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ بھی اعمال ہے، دین کا تقاضا ہے نماز بھی پڑھے، یتیم سے بھی ہمدردی رکھے، مسکین کو کھانا بھی کھلائے، یہ تقاضا ہے۔ یہ اعمال تصدیق کریں گے کہ آگے آخرت کی فکر کتنی ہے۔ دین کا معنی بدلہ بھی ہے، دین مذہب ایک نظام زندگی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جس نظام زندگی پر چل کر آخرت کے انعامات کے آپ مستحق بنتے ہیں وہ آپ کا دین۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، برتنے کی چیزوں میں بخل کرتا ہے۔ تو گویا اعمال اپنے عقائد کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کی مثلا ختم نبوت کا ایک عقیدہ ہے اور بہت اہم عقیدہ ہے، یہ بھی تصدیق اور تکذیب مانگتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ جہاں تک مسئلے کا سمجھانا وہ اس پر بڑی محنت ہوئی ہے، الحمدللہ بڑی محنت ہوئی ہے، اور یہ نظری مسئلہ اب بدیہی ہے، دلائل کی حاجت نہیں، بچہ جانتا ہے اس مسئلے کو، جو اہل حق کے گھر میں مسلمانوں کے بچے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن اس کی اعمال کا بھی تقاضا ہے، اس کے عقیدے کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت انسان کے لیے آنے تھی وہ آ چکی، اور ہدایت کے آنے کا مطلب یہ ہے
کہ اب جن اعمال پر جنت اور آخرت کا گھر ہمیں ملنا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوگا. اور یہ مسلمانوں کا جو یہ علم کا سورج ہے کہ حضور کی ذات ہے، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے یہی رہے. یہ عقیدہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہم دنیا کی تہذیبوں پر تھوکیں بھی نہیں، ہم دیکھنے کی کوشش بھی نہ کریں ان کی طرف، لیکن چہ جائے کہ ہم مرتے جا رہے ہیں ان کے پیچھے تقلید کے، ان کو تقلید میں. دن میں 40 مرتبہ کم و بیش نماز کے اندر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا صراط مستقیم کا، وہ راستہ کہ جن پر تو نے ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا اور جو ملعون نہیں ہوئے، جن پر تیرا غضب نہیں آیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، بہکے نہیں ہیں، ہمیں ان کا راستہ دکھا. اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. یہود اور نصارہ کا ہمیں راستہ نہ دکھا. 40 مرتبہ مسجد میں نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور جو ہی دعا مانگ کر باہر نکالتے ہیں پھر فیشن کے برانڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یورپ کا لیٹسٹ برانڈ کیا ہے، کیا چیز ان ہے، کیا چیز آؤٹ ہے. ہمیں دنیا کی چمک اور دمک کھینچتی ہے اس طرف. یہ مرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ تقاضا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ قلب کے اندر اگر جگہ پکڑ جائے اور مضبوط ہو تو ہمیں تو سر فخر سے بلند رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے دنیا پر ہدایت کے لیے حکمران بنایا ہے. ہم شمع ہدایت ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے. جاؤ اس شمع پر خود بھی اس کی روشنی حاصل کرو. جس کو دو گے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. ہم تو دینے والے ہیں، علوم کے دینے والے ہیں، اخلاق کے دینے والے ہیں، اعمال کے دینے والے ہیں. ہم لینے والے کیوں بن گئے؟ یہی نحوست ہے جو ہمیں کھائی جا رہی ہے گھن کی طرح، آہستہ 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 آہستہ. اور یہ فساد کی طرف جا رہی ہے. فساد کبیر اسی سے ہوتا ہے. اور رفع فساد کس چیز سے ہوتا ہے؟ دیکھو پہلے دن روز اول آدم کا ڈھانچہ بنا پڑا، روح نہیں پھونکی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے تعارف کراتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. عرض کی انہوں نے کہ حضرت ابھی تو جنوں کے فساد سے ہم ختم ہوئے ہیں، ان کی شرارتوں سے دنیا کو پاک کیا ہے. اب ایک اور مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر یہ عناصر ہوں گے اور ان کی خاصیتیں جب ان میں ظاہر ہوں گی تو فساد ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیوں؟ فرمایا کہ میں اس کو اصل میں لفظ خلیفہ میں جواب موجود تھا. لفظ خلیفہ میں جواب موجود تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور انسان جب تک اپنی خلافت کی حیثیت پر قائم رہے گا فساد نہیں ہوگا. فساد اس وقت ہوگا جب حاکمیت اللہ کی، اللہ سے لے کر اپنے لیے یا کسی غیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جمہوریت میں فساد کیا ہے؟ یہی فساد ہے کہ وہ حاکمیت اللہ کی چھین کر مخلوق عوام کو دیتے ہیں، جہلاء کو دیتے ہیں. نتیجہ جہلاء کا قانون چل رہا ہے، علماء کا قانون نہیں چل رہا. اب یہ ٹرانسجنڈر وغیرہ یہ چیزیں جو آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ کیا مسلمان ملک میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ساری جماعتوں کا ملغوبہ اکٹھا ہے اور یہ قانون پاس ہو رہا ہے. اور جب بن جاتا ہے قانون ہر کوئی دوسرے پر توپ رہا ہے، یہ فلاں بنا، یہ فلاں نے بنا، فلاں کا کیا ہی مات. اور شریعت کی تحریک، نفاذ شریعت کی تحریک کیوں ماند پڑ گئی ہے؟
ختم نبوت کا تقاضا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ شریعت محمدیہ کا ہی راج ہو دنیا میں، کوئی اور شریعت پنپ نہ سکے۔ اور اس کے لیے ہمیں ایک طاقت کی ضرورت نہیں، ہر فرد یہ کام اپنی حیثیت میں رہ کر سکتا ہے۔ دیکھو کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں، میرا 6 فٹ کا جو جسم ہے یہ، اس پر تو میں کوئی غیر شرعی چیز نہ آنے دوں۔ ایک جماعت کے آپ رکن بنتے ہیں، اس کا جھنڈا دوسرے دن ہاتھ میں تھام لیتے ہیں، وہ اظہار مانگتا ہے۔ ایک ٹیم میں جاتے ہیں، وہ آپ کو یونیفارم پہنا دیتے ہیں۔ کیا اسلام کی کوئی شناخت نہیں ہے؟ اسلام کی کوئی شناخت نہیں ہے، ختم نبوت کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اس داڑھی کو ختم نبوت کا جھنڈا سمجھو، یہ جھنڈا ہے، جھنڈا۔ آپ چلیں گے، دنیا دے گی، کہے گی یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ کیا یہ آپ کو وارہ نہیں ہے؟ کیا لباس کی تراش اور خراش، وضع اور قطع، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی حکومت کے ہم محتاج ہیں۔ کب سمجھیں گے یہ بات ہم؟ یاد رکھو، یہاں رہو، آئے ہو، ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ کو محبت حضور کی لائی ہے، تو حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ختم نبوت آپ کے ہر عمل سے ظاہر ہو کہ رسول اللہ کی شریعت کا اس پر اثر ہے، غلبہ ہے، یہ عقیدہ اس پر راسخ ہے۔ ادھر سے آپ یہ اہتمام کریں، اپنی ظاہری وضع اور قطع، یعنی اپنے لباس کی تراش اور خراش، مرد اپنی جگہ پر، عورتیں اپنی جگہ پر، اور اپنی حیات کو، حیات قضائی کو مسلمانوں کے مطابق۔ آئینے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم ہر روز دفتر جاتے وقت، سکول جاتے وقت بچہ، اور دفتر جاتے وقت آدمی، وکالت کا لباس پہنے، کورٹ میں جاتے وقت وکیل، جج، سب شیشے آئینے میں دیکھتا ہے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں میرا لباس اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کبھی ہم نے بھی یہ بھی دیکھا کہ میں مسلمان بھی لگ رہا ہوں کہ نہیں، اس حیثیت سے بھی آئینہ دیکھا۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، آپ نے میرا جسم تک گواہی تو نہیں دے رہا۔ یہ ہے تقوی۔ میں عرض کر رہا تھا 3 اجزاء ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم، عمل اور اخلاص۔ علم عقائد اور ایمانیات کا نام ہے، یہ حدیث جبریل نے بتایا، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اور عمل شریعت کے احکام ہیں، اسلام کے احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ عمل تصدیق کرے آپ کے ایمان کی، اور اخلاص یہ تیسرا مرتبہ کہ عمل کے اندر ریا نہ ہو، عمل اللہ کی رضا کے لیے، اور گویا عمل سے آپ کے رویہ ظاہر ہوتا ہے، رویہ تصدیق کرے آپ کے اخلاص کی، اور آپ کا اخلاص اور آپ کا عمل جو ہے وہ تصدیق کرے آپ کے عقیدے کی، پھر آپ 16 آنے مسلمان ہیں۔ اس راستے پر، اس ڈگر پر چلنے کا احساس تو کر لیں، منزل پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، نیت آپ کریں۔ ہر شخص کارکن بن کر جائے، چلتا پھرتا مبلغ بن جائے ختم نبوت کا، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کہ آیت کا مصداق پورا ہو چکا۔ مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی دین نہیں ہے، نہ یہودیت ہے نہ نصرانیت ہے، وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ اس وقت ہمارا مقابلہ لا دینیت سے ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کی یہ بات پوری ہو چکی، اب ہم نے اس کو عمل کے
اپنے عمل کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا ہے دنیا پر، اور اس اخلاص پیدا کر کے اس میں جان ڈالنی ہے، اور پھر اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر جانا ہے۔ بس بات یہی کچھ میں یاد کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں علم حاصل کریں، وہ ملے گا ہمیں مدارس میں، عمل حاصل کریں وہ ملے گا ہمیں خانقاہوں میں بھی، مدارس میں بھی ملتا ہے، مدارس بھی میں ملتا ہے، لیکن تو خالص اس لیے دیکھو جب آپ حدیث کی پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھیں گے، وہ آپ کو حدیث کی کتاب پڑھائے گا، وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھا کہ بائیں، نہیں پوچھے گا۔ وہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ وضو بھی کیا ہے کہ نہیں، وہ سمجھے گا کہ آپ کر رہے ہیں، وہ پڑھائے گا۔ حالانکہ تربیت شامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف معلم نہیں، آپ مربی بھی ہیں، تعلیم اور تربیت دونوں تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو میرے دوستو یہ سبق، بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ کسی زمانے میں ایک شعر کسی سے کوئی خیال میں آ گیا تھا کہ سنت کا سبق قوم کو پھر یاد کرا دو، سنت کا سبق قوم کو پھر یاد کرا دو، تہذیب ابلیس کا ہر نقش مٹا دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معتقدات پر سے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا داعیہ یہاں سے لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال آئیں پہلے سے بہتر حالت میں آئیں، پھر اپنے اثرات دیکھیں کہ کیا کیا ظاہر ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔